5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 196، لیسن نمبر 196، اور یہ بھی جملہ فعلیہ کے سے ہی متعلق ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے اور مفعول بہ۔ اب ہم آج بات کریں گے مفعول بہ کی مختلف صورتوں کے بارے میں۔ مفعول بہ وہ منصوب اسم ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ تو یہ مفعول بہ 5 مختلف صورتوں میں آتا ہے۔ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1، مفعول بہ اسم صریح معرب ہوتا ہے۔ تو دیکھیے مندرجہ ذیل مثالوں کو ذرا دیکھ لیجئے، جیسے علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان، تو الانسان یہاں مفعول بہ ہے اور اسم صریح ہے اور اس کے اوپر معرب ہے۔ دیکھیے انسان کے نون پر زبر ہے نا۔ اللہ نے تعلیم دی انسان کو ما لم یعلم، ان چیزوں کی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے، جعل لکم الارض ذلولا، سورۃ الملک کی آیت ہے۔ جعل لکم، اس نے آپ لوگوں کے لیے زمین کو بنایا ذلولا۔ تو یہاں 2 مفعول بہ ہے، زمین اور الارض ذلولا۔ ارض کے اوپر بھی زبر ہے اور ذلولن کے اوپر بھی 2 زبر ہیں۔ تو جعل فعل متعدی ہے اور اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں الارض بھی اس میں صریح ہے، معرب ہے، زبر دیکھ رہے ہیں، ذلولن بھی اس میں معرب ہے۔ اچھا، اسی طرح تیسری مثال دیکھ لیجئے کہ نطلب المعرفۃ، تو ہم معرفت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ نطلب المعرفۃ، المعرفۃ، تو یہ بھی منصوب ہے، معرفت کے تے کے اوپر زبر دیکھ رہے ہیں آپ۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بہ اسم ضمیر منفصل ہوتا ہے، منفصل، اور اس کی مثال آپ جانتے ہی ہیں کہ ایاک نعبد، تو نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد، اگر آپ کہتے ہیں نعبد کا تو وہ ضمیر متصل ہوتی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے نعبد کا نہیں کہا، قرآن نے کہا ایاک نعبد، تو ضمیر کو ہٹا کر ڈیٹیچ کر کے پہلے لایا گیا ایاک، اور اس سے حصر پیدا ہوا، ایاک نعبد۔ اب یہاں دیکھیے مفعول بہ کو پہلے لایا گیا اور پھر نعبد، اس میں فاعل بھی چھپا ہوا ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں ضمیر منفصل ہے، اور یہ ایاک کیا ہے؟ یہ مفعول بہ ہے، یہ مفعول بہ ہے، پہلے لایا گیا مفعول بہ کو۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو ایّا کے بعد یا متکلم ہے اور یا کے اوپر زبر ہے، ایّا، پہلی مثال میں ایاک نعبد تھا نا، کا اس میں ضمیر تھی، یہاں یا اس میں ضمیر ہے، دیکھیے، اور یہ ضمیر منفصل ہے، ڈیٹیچڈ ہے۔ تو فرحبون، میری مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں ڈرنا، میری ہی رہبت اختیار کرو، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ تیسری صورت دیکھیے مفعول بہ، وہ متصل ہے، فعل سے بالکل متصل ہے۔ اس کی پہلی مثال دیکھ لیجئے، وعدہ، وعدہ کا مطلب ہے اس نے، اس نے اس سے وعدہ کیا، وعدہ، دیکھیے۔ تو اب دوسری مثال لے لیجئے، آتیتموہن، کہ آتیتم، تم لوگوں نے، آتیتم ہن، یہ ضمیر متصل ہے،
ان عورتوں کو، یہ مؤنث ہے، جمع ضمیر ہے، ہن، تم نے ان عورتوں کو دیا، تم لوگوں نے ان عورتوں کو دیا۔ اچھا، اب ذرا ایک اور ذرا دلچسپ مثال دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اب یہ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن دیکھیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فا پہلے فا کا مطلب ہے لہذا، س بہت جلد، یہ حرف مستقبل ہے، سین، س، اس کے بعد فعل آیا ہے، دیکھیے یکفی کافی ہو جائے گا، بہت جلد کافی ہو جائے گا۔ کا جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اس میں ضمیر ہے، متصل ہے، آپ کے لیے، اور ان کے مقابل میں، کافروں کے مقابل میں، اس کے بعد اللہ اس میں فاعل آیا ہے، یعنی اللہ ان کافروں کے مقابل میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو یہاں کا اور ہم دو مفعول بہ ہیں، دیکھیے۔ اچھا، چوتھی صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ مفعول بہ اس میں ظاہر پر مبنی ہوتا ہے معرب کے بجائے، اور مثال کے طور پر کہ آپ کہتے ہیں درس التلمیذ هذه القصیدۃ، هذه القصیدۃ، درس التلمیذ هذه القصیدۃ، تو درس فعل ہے، التلمیذ فاعل ہے، هذه القصیدۃ، تو هذه یہ مفعول بہ ہے اور مبنی ہے، معرب نہیں ہے، هذه جو ہے۔ اچھا، پانچویں صورت یہ ہے کہ مفعول بہ مؤول ہوتا ہے، جیسے آپ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ عرفت انک قادم، عرفت میں نے جان لیا، مجھے علم تھا کہ انک قادم، یہاں انک قادم جملہ اسمیہ ہے، پورا جملہ یہ مفعول بہ مؤول ہے۔ عرفت کیا جان لیا، انک قادم، یہ مفعول بہ ہے کہ آپ آنے والے ہیں، عرفت میں نے جان لیا، تو یہ مفعول بہ مؤول ہے۔ تو عرفت فعل اور فاعل پر مشتمل ہے، اس کے بعد ایک پورا جملہ اسمیہ انک قادم ہے جو محلاً منصوب ہے اور مفعول بہ کا قائم مقام ہے۔ تو اگر اس میں منصوب استعمال کیا جاتا تو جملہ کچھ اس طرح ہوتا، عرفت قدومک، عرفت قدوم، یعنی مجھے آپ کی آمد کا علم تھا۔ اب خلاصہ اس سبق کا سن لیجئے کہ مفعول بہ اس میں صریح معرب ہو سکتا ہے، اور مفعول بہ غیر متصل یعنی ضمیر منفصل پر مشتمل ہو سکتا ہے، اور مفعول بہ ضمیر متصل بھی ہو سکتا ہے، اور مفعول بہ مبنی جیسے اس میں اشارہ وغیرہ ہیں اس پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، اور مفعول بہ مؤول پورے جملے پر مشتمل ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 منٹ